آپ نے ایمان عقیدہ کس طرح دیکھنا کہ جتنے بھی صحابہ کرام سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شانہ بشانہ چلتے تھے. بولو ذرا پیچھے ہٹے لفظ بولو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے نال کندھے ملا کے شانہ بشانہ کیے, کندھے نال کندھے ملا کے چلنا. سفر حضر جنگ امن کوئی بھی حالات ہون کندھے نال کندھے میں کندھے نال کندھے ملا کے تے جڑے اہل بیت اطہار سن وہ کندھے تے اوتے سوار ہو کندھے تے جدی شانہ نا اونا شانہ نو اسی آپس وچ اگر کہیے تے اونا شانہ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلے دیکھا کہ واہ حسین خوب سواری ہے بڑی اعلیٰ سواری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا لفظ فرمایا تھا جڑے آج تک سانے پر پہنچ رہے نا کہ اے عمر تینوں سواری تے نظر آ رہی ہے سوار نظر نہیں آ رہی بیٹا کنتم خیر امت اخرجت للناس امتاں 1,24,000 نبی آئے امتاں ملیاں سب تو بہترین امت کے لیے امت محمدی بولو سب تو بہترین امت انہوں نسبت مل گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جنہوں نسبت ملی نا بعض دفعہ تے امجد صاحب سوچی دا ہے میں آپ نے ذہن میں آج سونے لے کے آجے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حسن و جمال تھے تو حسن اور جمال کی ہے جڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے تو ساڑھے بنائے لفظ نا کہ حسن تے جمال آقا دا حسن جمال کی سی کہ یوسف کو بھی خیرات ملی حسن جمال دی تے محمد خلق کی سی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبیوں کو کمالات ملے محمد مصطفیٰ دے سکتے سارے ذرا بولو نا کہ ایسی نا آقا کی محفل جو بیٹھے ہیں تے سارے ذرا اپنا حصہ ڈالو سبحان اللہ بولو تے نسبت جیڑی ہے نسبت ہے. علامہ صاحب نے اشارہ کیتا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے کوئی سسر ہے کوئی داماد نہیں. حضرت ابوبکر صدیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر, حضرت عمر فاروق سسر, حضرت عثمان غنی داماد, حضرت علی شیر خدا داماد, اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنے تے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ عنہ میں اپنا تو ذہن صاف کریے نا جڑے تسی بیٹھے باقی تو ہوتا رہے گا پھر اللہ پاک بہتر فیصلے کرنے والے نے ہدایت عطا کرنے والے نے. حضرت علی نے جتنیاں بھی نمازاں پڑھیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کوئی شیعہ کوئی وہابی کوئی دیوبندی کوئی سنی کوئی کتاب جو کاٹ کے دسو کہ کوئی بکری جماعت کرے کہ میں تے پیچھے نہیں پڑھنا. ساڈی اس مسجد عثمانیہ چ مثال ہے کہ سکا بھرا کے ہوتا ہے سکا فرائی دیکھ کے نمازی آدمی دیکھ کے باہر چلا گیا. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھنی, تو کیوں نہیں پڑھنی؟ ایس پر آنر میں ناراض نہیں پڑھتے کہ اس مسجد سے کتے کھڑے ہو جو پسند نہ ہوئے تو بندہ مسجد جو باہر چلا جاتا ہے دوسری مسجد کیونکہ امام پسند نہیں کہ جی نماز علی دی نماز ہوئے اور علی دے ہر سجدے چلا دا دیدار بھی کرنا ہوئے. سیدنا علی شیر خدا دی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے پڑھی پیچھے پڑھی اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے پڑھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے پڑھی. اگر کوئی کسی جگہ تے انہوں نے کوئی اختلافات ہوئے تے ساڈا کوئی حق نہیں ہوتے فیصلہ کرنا, ساڈا کوئی حق نہیں. ساڈا حق کی ہے کہ نسبتاں جڑے اہل بیت اطہار نے انہاں نوں بھی شانہ ملیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے صدقے. دیکھو 1,24,000 نبی نے ہن تسی سبحان اللہ بولو کیونکہ ساڈا ایمان ہے 1,24,000 نے انہاں دی اولاداں نہیں سن, اولاداں بھی ہے سن, بیٹی نہیں ہوئے گی کسی دی, بیٹیاں بھی ہے سن. کوئی ایسے نبی دی بیٹی دس دیو کہ او دے بارے فرمایا گیا ہوئے کہ جنتی عورتاں دی سردار سارے بولو کہ کدے بارے فرمایا اے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ. کئی موقع آئے. ایک موقع تے حضرت حسین سواد حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں کونے میں کھڑا تھا, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ حسین سواد اے نہیں امام علی مقام میں اے صحابی آپ میرے ساتھ چلو گے, میری بیٹی بیمار ہے, میں اپنی بیٹی کی اجازت دیے جاؤں. حضرت فاطمہ بیمار کہتے میں بڑا خوش ہوا, میں نے عرض کیا میں چلوں گا. جب یہ دروازے پر پہنچے تو اندر آواز دی تو سیدہ کائنات نے آپ نے عرض کی کہ ابا جی آپ کے ساتھ کون ہے؟ حسین. ہاں جی. تو وہ تو غیر میرے پاس میں دروازہ نہیں کھول سکتی, چادر اتنی چھوٹی ہے کہ سر چھپاؤں تو پاؤں ننگے, پاؤں چھپاؤں تو سر ننگا, میں دروازہ نہیں کھول سکتی. آپ ہوتے باپ ہوتا تو میں دروازہ کھول دیتی. آپ نے اپنی وہ مزمل والی چادر عطا کی. تو جب آگے تشریف لائے آپ نے سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہے ایک بھوک ہے, بخار ہے, 3 دن سے کھایا نہیں. تو آپ نے اس موقع پہ بھی یہ فرمایا کہ تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اناج نہیں دیا. اور پھر نبی آئے, ان کے بیٹے ہوئے, نواسے پوتے سب کے تھے, لیکن یہ کیا شاہکار ہے کہ آپ نے فرمایا نواسوں کو فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں, اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کسی نبی کے اولاد کو یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور صحابہ نے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کریں, 2-3 باتیں کر کے میں بات سمیٹتا ہوں, محفل لمبی ہوگی کیونکہ پڑھنے والے زیادہ تھے. اپنی مسجد تھی, کوئی انتظامیہ نہیں تھی کہ جی بس کرو, ایسے واسطے رسالتیں پڑھا لیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بیٹے کو مال تھوڑا دیا, حضرت امام علی مقام کو زیادہ دیا, تو بیٹے نے اعتراض کر دیا تھا باپ سے کہ ابا جی میں تو بڑا پرانا جنگی ہوں. تو آپ کو میں تاریخی جملے ہوں کہ حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے, حسین کے باپ جیسا تیرا باپ, حسین کی ماں جیسی تیری ماں, جب نہیں تو تو ان کا مقابلہ کیوں کر رہا ہے؟ کسی جگہ پہ کہہ دیا بچوں نے کہ تیرا باپ عمر تو ہمارے گھر کا نوکر ہے. امام علی مقام نے کہہ دیا کہ تیرا باپ تو ہمارے باپ کا ہمارے گھر کا نوکر. تو جا کے بیٹا جب امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ان سے شکایت لگانے کی صورت میں جب عرض کرتے ہیں ابا جی حسین نے آج کہا کہ تیرا باپ ہمارے گھر کا گھرانے کا نوکر ہے, تو اس موقع پہ عمر کہتے ہیں اچھا کہا چلو چل کے پوچھتے ہیں. جا کے پوچھا تو وہ صداقت کا تاجدار, وہ بینکر جنہوں نے پرورشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پائی, وہ جب جا کے پوچھا کہ حسین شہزادے تو نے یہ بات کہی ہے کہ عمر نوکر, تو سچ بولنے والے تھے, کرنے والے تھے, کہتے ہاں میں نے کہا. کہتے لکھ کے دے سکتے, کہتے لکھ دیتا ہوں. جب لکھوا لیا تو گھر والوں کو کہا کہ میرے کفن سے باندھ دینا, حسین کی گواہی ہو سکتا میری بخشش کا ذریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جو باہر سے آگے کچھ لوگ فتنہ ڈال کے اپنے چلے جاتے ہیں. کل امن کانفرنس تھی ماڈل ٹاؤن میں انتظامیہ کی طرف سے, ہر مذہب کے عالم دین کو بلایا ہوا تھا, انتظامیہ بھی تھی, مجھے بھی دعوت دی, میں بھی گیا. سب کے خطابات کروائے, سب بولے, سب نے اپنا اپنا بیان کیا. لیکن یہ بات کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسے جو صاحب نے مجھے بلایا تھا 4-5 سال پہلے, تھانہ ادھر تھا اس وقت اسٹیشن کے سامنے, کہتا ہے آپ کے گاؤں میں بلا کے تو سوال بھی پڑا جی, کہتا ہے آپ کے گاؤں میں کبھی محرم الحرام میں فتنہ فساد کوئی پرچہ نہیں ہوا, وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, وجہ آپ بتائیں کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ بتائیں. میں نے کہا ہمارے جو چودھری حضرات ہیں آگے سرکردہ, ان کا طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ شیعہ کمیونٹی کو
ان دنوں میں بلا کے ایک بات سمجھا دیتے ہیں کہ ذاکر وہ بلانا جو شہادت بیان کرے، شہادت بیان کرے، کسی کے بارے میں کوئی برے لفظ نہ کہے. تو یہ کوشش ہے جس کی وجہ سے وہ نہ وہ برا کہتے ہیں نہ ان کو اپنا کام 10 دن کرتے. تو جو داماد کو پتہ داماد کہتے ہیں سارے پنڈ کا جوائی، سارا پنڈ ہی عزت کرتا ہے ایک پنڈ کا داماد ہے. تو داماد رسول ہو اور ایسا داماد جس کے پاس ایک نہیں 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں. کوئی بندہ اس زمین پر آج تک نہیں ہوا کسی نبی کی 2 بیٹیاں جس کے پاس ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. اب بکر بھی تھے، عثمان تھے، علی تھے، کسی کے بارے میں یہ نہیں. ہر ایک کی شان اپنی ہے. لیکن جب عمر کے بارے میں فرمایا تو فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں ان کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. یہ دوسروں کے لیے لفظ نہیں فرمایا، یہ سیدنا علی شیر خدا کا خاصہ. تو میں ایک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کی کر کے عدالت کی بات ہو رہی تھی وہ کر کے ایمان افروز جملوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. بڑی سلطنت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی. ایک ایران کا شہزادہ پکڑ کے لے آئے. وہ اس نے بڑے قتل کیے تھے، بڑا نقصان کیا. صحابہ پکڑ کے لے آئے. اب اس کو پھانسی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اس کا سال کاٹ. جب اس کو لے کے جا رہے ہیں تو اس سے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا میری آخری خواہش یہ ہے کہ امیر المومنین کے سامنے مجھے لے گئے. لے گئے کہتے ہیں کیا خواہش ہے؟ کہتے پانی پلا دو. ایک مٹی کا پیالہ دیا حضرت عمر نے کہ لو پی لو. پینے لگا تو چھوڑ دیا. آپ نے میں پیتا نہیں. کہتا مجھے خطرہ ہے میں ایسے پینے لگوں گا آپ کے یہ جلال میرا سب قلم کر دیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ عمر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. مٹی کا پیالہ تھا، اس نے زور سے نیچے پھینکا. اس نے کہا میں نے سنا ہے اسلام بڑا سچا دین ہے اور عمر بڑے فیصلے کرتا ہے. آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کروں گا. میں نے پانی نہیں پیا، فیصلہ کریں. آپ پر بڑا سا پیدا عقل مند. آپ پر اس پر جرم کیا ہے؟ کہنے لگے جو فلاں فلاں کی دیے تھا. آپ پر وہ ساری میرے خزانے سے ادا کرو اور اس کو چھوڑ دو. تو جرم کی سزا وہ میں آپ کی طرف سے وہ ادا کرتا ہوں دیت. اس کو چھوڑ دو، اس کو میں اپنا مشیر بناؤں گا، میں اپنے لیے رکھوں گا. اس کو اپنا مشیر بنایا. جب یہی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آخری وقت آیا تو ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور ساتھ کہتے تھے کہ فی بلد حبیبک، اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت بھی دے تو اپنے نبی کے شہر میں دے. ایک دن بیٹے نے کہا بھائی شہادت لینے کے لیے تو آپ اتنا 22 لاکھ مربع میل دور تک ہمارے ساتھ فتح کر لیا، شہادت بھی اور اسی شہر میں. تو کہتے تھے بیٹا میں مانگ کس سے رہا ہوں؟ اللہ سے، تو چپ کر جا. تو جب مسلح پر کھڑے ہوئے لؤلؤ مجوسی وہ آیا. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ دیا تھا، بعض کہتے ہیں جب ہاتھ ہی اٹھائے تھے اس نے زہر آلود تلوار سے زخم کیا، اسی مسلح پر گئی. اسی مسلح حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ نماز مکمل کر. تو جب حکیم تھا بھی تبھی اس کو لے لے وہ آ رہا تھا تو راستے میں اس نے کہا بس میں نے واپس جانا. کہنے لگے کہتا عمر شہید ہو گئے. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا شہید ہو گئے؟ کہتا ہے عمر زندہ ہوتا تو یہ بکری کسی دوسرے کی فصل میں نہیں چڑھ سکتی.
عمر زندہ تھا تو کوئی جانور بھی دوسرے کی فصل میں نہیں جاتا تھا. یہ عمر تھا. زمین ہلتی تھی, زمین پر پاؤں مارتے تھے. دریا نہیں چلتا تھا, اس کو پیغام دیتے تھے. یہ عمر کی اور عدالت تھی, یہ عمر کی حکمرانی تھی. اور آج میں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا, گر درس قرآن کو ہم نے نہ بلایا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو, ہمارے جذبات کو اپنی بات قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد